باہر جتنے حضرات کھڑے ہیں ان سے بھی گزارش ہے بیٹھ جائیں. انشاءاللہ یہ سب علماء آپ کو نظر بھی آئیں گے اور ساری بات آپ کو انشاءاللہ سمجھ آئے گی. گزارش ہے کہ مل کر بیٹھیں. جو حضرات باہر کھڑے ہیں ان کو بھی تاکہ جگہ مل سکے. یہ مجمع ذرا جڑ کر کے بیٹھ جائے. بہت سارے حضرات جو باہر کھڑے ہیں وہ دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ وہ بھی سامنے تشریف لے آئیں. اور مولانا ارمان صاحب آگے تشریف لیں. حضرت مولانا ارمان صاحب ہیں, مولانا بدر منیر صاحب ہیں, اسی طرح دیگر علماء مولانا نواز صاحب ہیں اور بہت سارے حضرات ہیں. اپنے نام لینا میرے مشکل ہے, اس سے گزارش ہے وہ آگے تشریف لیں. حمدا لقادر وصلاة وسلاما على خير الأنام وسيدي حبيب إله العالمين محمدي بشير نذير هاشمي مكرم عطوف رؤوف من يسمى بأحمدي. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلة. صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب. سامعین ذی وقار، آج کا یہ پروگرام شان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے، اور میں عقیدت کی بنیاد پہ نہیں بلکہ دلائل اور بصیرت کی بنیاد پہ کہتا ہوں کہ اللہ نے جو عشق و محبت، جو شان اور احترام کا لحاظ رکھنا علماء دیوبند کو دیا ہے، اتنا اس وقت کسی کو بھی نہیں. یہ محض حسن ظن نہیں، عقیدت نہیں، بلکہ بصیرت سے کہتا ہوں. اور اس پہ اگر دلائل شروع کر دیے جائیں تو میں سمجھتا ہوں یہ نشست کافی نہیں ہے. انشاءاللہ زندگی رہی تو اس عنوان پہ الگ گفتگو کی جائے گی کہ اگر شان رسالت کا پاس ہے تو علماء دیوبند کو ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت صحیح پیمانے پہ ہے تو اکابرین دیوبند کو ہے. ہم اہل السنت والجماعت اس بات کے قائل ہیں کہ جو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو شان خدا نے عطا فرمائی ہے، اس شان کے اندر ایک بات ذہن نشین رہے کہ وہ اس قسم کی شان ہے کہ اس شان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اور آگے چل کے میں آپ کے سامنے دلائل کے انبار لگانا چاہتا ہوں کہ ہمارے عقائد و نظریات ان کو بھی آپ دیکھیں اور ہمارے مد مقابل لوگوں کے عقائد و نظریات بھی سامنے رکھوں گا کہ اگر آپ کو وہ شان رسالت کے ساتھ مطابقت کھاتے نظر آئیں
پھر آپ کا دل بے شک چاہے تسلیم کرے کہ یار وہ لوگ واقعی شان رسالت کی پاسداری کرتے ہیں، اور اگر میرے دلائل و براہین اس بات کا تقاضا کریں کہ جو اکابرین اہل السنت والجماعت علماء دیوبند کے عقائد و نظریات ہیں شان رسالت کے موافق اور مطابق اور شان رسالت کی پاسداری کرنے والے ہی یہی ہیں، تو پھر آپ کو سمجھنا پڑے گا عشق رسالت کا دعویٰ اگرچہ کسی اور جانب سے بہت زیادہ الاپا جا رہا ہے، لیکن ہم ایسے لوگ بھی جانتے ہیں جو سرکار سے عشق و محبت میں آج بے مثال ہیں، جن کے اندر دلائل بھی اس پہ بہت سارے موجود ہیں۔ ہر آدمی دعویٰ تو کر سکتا ہے عشق و محبت کا کہ میں عشق رکھتا ہوں، میں محبت رکھتا ہوں، میرے اندر عقیدت ہے، لیکن بات صرف دعوے پہ ختم نہیں ہوا کرتی، دعوے کے ساتھ دلیل کی بھی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ دلیل کے بغیر دعویٰ قابل سما نہیں ہے، اس لیے میں عرض کروں گا محض دعویٰ قابل قبول نہیں ہے، دعوے پہ دلائل کا ہونا تب دعویٰ قابل قبول ہوتا ہے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے ہم پہ احسان فرمایا، جو عقائد و نظریات ہمیں عطا فرمائے، ان عقائد و نظریات میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا پہلو اجاگر ہوتا نظر آتا ہے۔ جو عقائد و نظریات میرے مد مقابل کے پاس ہے، ان عقائد و نظریات میں میری تحقیق یہ ہے کہ مجھے شان رسالت کا پاس نظر نہیں آتا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں یار دعویٰ وہ کرتے ہیں، میں پھر عرض کروں گا ایک دعویٰ ہوتا ہے، ایک دعوے کی دلیل ہوا کرتی ہے۔ دعویٰ تب قابل قبول ہے جب دعوے کی دلیل پاس ہو، اگر دلیل نہیں تو دعویٰ کوئی قابل قبول نہیں ہے۔ ہاں دعویٰ کتنا حسن و جمال کا کیوں نہ ہو، لیکن دلیل کے اندر اگر حسن و جمال نہیں تو وہ آدمی حسین نہیں بنتا۔ دعویٰ علم کا ہو لیکن عالم نہیں ہے تو علم والا نہیں بن سکتا۔ دعویٰ عقل کا ہے لیکن عقل کوئی نہیں تو پھر یہ دعویٰ قابل قبول نہیں۔ میں اسی طرح کہوں گا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو نظریات اکابر اہل السنت والجماعت علماء دیوبند کے ہیں، خدا نے یہ احسان فرمایا کہ رحمت دو عالم کی جو عقیدت و محبت ان عقائد میں جھلکتی نظر آتی ہے، شان رسالت ان عقائد سے جیسے ہویدا نظر آتی ہے، یہ مجھے باقی کہیں نظر نہیں آتی۔ آپ کہیں گے مولانا دلیل لائیے، میں کہتا ہوں ضرور جی دلیل پیش کرتا ہوں۔ آئیے میں کہتا ہوں خدائے ذوالجلال نے ساری کائنات میں سے 3 مخلوقات کو بڑا بنایا ہے۔ ایک مخلوق کا نام ہے نوری مخلوق، اس کو فرشتے کہتے ہیں۔ ایک مخلوق کا نام ہے ناری مخلوق، اس کو جن کہتے ہیں۔ ایک مخلوق کا نام ہے خاکی مخلوق، اس کو انسان کہتے ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں ساری کائنات سے بڑی مخلوق یہ 3 قسم کی ہے، اور ان تینوں مخلوقات میں سے خدا نے سب سے زیادہ کرامت و شرافت والا انسان کو بنایا ہے۔ کرامت کا تاج انسان کے سر پہ رکھا ہے، شرافت کا تاج انسان کے سر پہ رکھا ہے۔ رحمت دو عالم، توجہ میری طرف رکھے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں میرے اکابرین کا نظریہ یہ ہے خدائے ذوالجلال نے اس اعلیٰ مخلوق میں سے بنایا ہے جس کو انسان کہتے ہیں، جس کو اشرف المخلوقات کہتے ہیں، جس کو کرامت والی مخلوق کہتے ہیں۔ میرا مد مقابل کہتا ہے نہیں مولوی صاحب تو کہتا ہے کہ سرکار کو خدا نے انسان بنایا۔ میں نے کہا ہاں میں اس پہ دلائل دے سکتا ہوں۔ کہتا ہے نہیں جناب، میرا عقیدہ تو یہ ہے خدا نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان نے نور بنایا، فیصلہ آپ پہ رہ گیا۔ جب ساری انسانیت یہ کہتی ہے کہ ساری کائنات میں سے اللہ نے انسان کے سر پہ شرافت کا تاج سجایا ہے،
کرامت کا تاج سجایا ہے، عزت کا تاج سجایا ہے، پھر جب یہ پاک پیغمبر کو انسان نہیں مانتا، اب فیصلہ آپ دے دیں، کیا رحمت کائنات کی شان کا یہ قائل ہے یا دیوبند والا قائل ہے؟ اگر آپ بھی یہی کہیں کہ یار بات تو ٹھیک ہے، دیوبند والا رحمت کائنات کو انسان مانتا ہے، جب انسان مانتا ہے تو انسان تو ساری کائنات سے اعلیٰ اور افضل و برتر ہے، اور انسان کے سر پہ تو تاج شرافت ہے، تو پھر مان لینا پڑے گا کہ میرا عقیدہ شان رسالت کے مطابق اور میرے مد مقابل کا عقیدہ پاک پیغمبر کے ادب و احترام سے میل نہیں چاہتا۔ میرے دوست ہو سکتا ہے یہ کہہ دے کہ یار تو پیغمبر کو انسان مانتا ہے، میں نے کہا میرا دوست تو نے توجہ نہیں کی، انسانیت کے بڑے درجات ہیں، ایک انسان تو ہے، ایک انسانیت میرے اندر بھی ہے، لیکن ایک انسان کا طبقہ وہ ہے جس کو نبی کہتے ہیں۔ میں نے کہا اور آگے چل، ایک انسانیت کا وہ طبقہ ہے جس کو نبی الانبیاء کہتے ہیں۔ جو فرق ایک عام انسان اور نبی کے اندر ہے، یہی فرق نبی اور نبی الانبیاء کے اندر ہے۔ عام انسان کو خدا جنت کی مٹی سے پیدا نہیں کرتا، انسان کو زمین کی مٹی سے پیدا کیا جاتا ہے، لیکن نبی کو دیکھ، خدا نبی کا وجود جنت کی مٹی سے بناتا ہے۔ بلکہ آگے چل، میں کہتا ہوں نبی الانبیاء کا وجود خدا جنت الفردوس کی مٹی سے بناتا ہے۔ اور آگے چل، میں کہتا ہوں جناب ایک عام انسان کی موت ہے، ایک نبی کی وفات ہے، آپ یہ کہیں گے کہ اس کو دونوں کو برابر کہا جائے؟ میں کہتا ہوں نہیں جناب، جس طرح ایک عام انسان اور نبی میں فرق ہے، جس طرح ایک انسان کی زندگی اور نبی کی زندگی میں فرق ہے، جس طرح ایک عام انسان کی نیند اور نبی کی نیند میں فرق ہے، جس طرح ایک عام انسان کے فضلات اور پیغمبر کریم کے فضلات میں فرق ہے، اسی طرح پیغمبر کریم کی وفات میں انسان عام کی وفات میں بھی فرق ہے۔ اور آگے کہتا چلا جاؤں، ایک حیات قبر کی وہ ہے جو ایک عام انسان کی ہے، ایک حیات قبر کی وہ ہے جو نبی الانبیاء کی ہے۔ میرا دوست عقیدہ دیوبند کا سن لے کہ جو فرق ایک عام انسان اور نبی کے اندر تھا، وہی فرق ایک عام انسان کی موت کی بعد والی زندگی اور نبی کی حیات میں فرق ہے۔ ہمارا عقیدہ علل اعلان یہی ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدائے ذوالجلال نے روضہ انور میں حیات سے میں نے کہا جناب میرا عقیدہ ادب والا، میرے مد مقابل کا عقیدہ ادب والا نہیں ہے۔ اس پہ میں ایک دلیل دے چکا ہوں اور بھی دلائل دے سکتا ہوں، لیکن وقت کی قلت کے پیش نظر میں بات لے کے آگے چلتا ہوں۔ اسی پر تھوڑی سی بات اور عرض کرنا بھی ضروری سمجھوں گا کہ یاد رکھو، ولادت انسان کی ہوتی ہے، ولادت نور کی نہیں ہوا کرتی۔ میں اپنے دوست سے کہوں گا جناب تو میلاد مناتا ہے اور میلاد تو انسان کا ہوتا ہے، تو پیغمبر کو انسان نہیں مانتا۔ جب تو پیغمبر کو انسان نہیں مانتا تو میلاد کس چیز کا تو مانتا ہے؟ اور ایک بات اور بھی کرتا چلا جاؤں، خدا نے انسانیت کے سر پہ شرافت کا تاج کیوں سجایا ہے؟ اس لیے سجایا ہے کہ انسانیت کے اندر خدا نے رحمت کائنات کو مبعوث فرمایا۔ اگر خدا کائنات رحمت کائنات کو انسان نہ بناتا تو پھر انسانیت کے سر پہ شرافت کا تاج نہ سجایا جاتا۔ میں اس سے پوچھتا ہوں، پیغمبر کو تو انسان نہیں مانتا، میں تجھے کیسے انسان مان لوں؟ نہیں ہو سکتا۔ اگر پیغمبر کریم انسان نہیں مانتا تو میں تجھے بھی انسان نہیں مانتا۔ تو نوری بن، تیری مرضی کی بات ہے، تو ناری بن، تیری مرضی کی بات ہے۔ اگر پاک پیغمبر کو انسان نہیں مانے گا تو یہ دیوبند کا بیٹا بھی تجھے انسان نہیں مان سکتا۔
آگے چل. میں کہتا ہوں میلاد انسان کا ہوتا ہے, پیدائش انسان کی ہوا کرتی ہے. ایک آدمی پاک پیغمبر کو انسان نہیں مانتا, میلاد کس چیز کا مانتا ہے؟ نہیں بھائی, میلاد کا حق اس آدمی کو ہے جو پاک پیغمبر کو انسان مانتا ہے. آپ کہو گے جناب مولانا تم تو انسان مانتے ہو, پھر میلاد کیوں نہیں مانتے؟ میں نے کہا بھول ہے تیری بات. اب سن ادھر, دیوبند والا میلاد بھی مانتا ہے, دیوبند والا بڑا میلاد بھی مانتا ہے. آپ کہو گے بڑا میلاد کیا ہے؟ میں نے کہا اٹھا میرے دوست کی کتاب فوز المقال, اس کی 6 جلد, اس کے صفحہ 221 پہ لکھا ہے کہ بڑا میلاد یہ ہے کہ ہم اپنے وجود پہ پیغمبر کریم کی سنت کو سجا لیں. میں نے کہا دیوبند والا بڑا میلاد بھی مانتا ہے, دیوبند والا چھوٹا میلاد بھی مانتا ہے. اٹھا, میں نے کہا ڈاکٹر اشرف جلالی کی کتاب عید میلاد النبی کے متعلق, وہ اس کتاب میں لکھتا ہے کہ صحابہ کرام نے میلاد نہیں منایا لیکن صحابہ نے تلواروں کے ساتھ میلاد منایا ہے. میں نے کہا بات سمجھ آ گئی کہ جہاد کرنا بھی میلاد منانا ہے. تو دیوبند والا یہ میلاد بھی مانتا ہے کیونکہ جہاد بھی تو دیوبند والا کرتا ہے, تیرا تو جہاد سے کوئی تعلق نہیں. میں نے کہا اچھا ایک بات اور بتاتا چل کہ میلاد صحابہ کیوں نہیں مناتے؟ کہتا ہے یار صحابہ اس لیے میلاد نہیں مناتے, صحابہ کے پاس وقت نہیں تھا. میں نے کہا کیوں؟ ہاں یہ کتابیں پڑھی ہیں ساری میرے پاس, کوئی حوالہ کتاب سے باہر نہیں ہوگا انشاءاللہ. کہتا ہے جناب صحابہ کے پاس وقت نہیں تھا. میں نے کہا کیوں وقت نہیں تھا؟ کہتا ہے اس لیے کہ صحابہ میدان جنگ میں تھے. میں نے کہا بڑی اچھی بات, جب صحابہ میدان جنگ میں ہیں تو پھر دیکھنا صحابہ کے پیچھے کون کھڑا ہے. اگر تو کھڑا ہے تو تو سچا, اگر میں کھڑا ہوں تو میں سچا. ایک بات اور مجھے سمجھا, جہاد تجھے کیوں اچھا نہیں لگتا؟ تو کیوں نہیں جاتا؟ یار جہاد میں جاؤں تو پیچھے 11 شریف کی کھیر کون کھائے گا؟ میں نے کہا چلو بھائی مقدر کی بات, ہمیں صحابہ کا طرز پسند ہے, ہمیں صحابہ کے پیچھے کھڑا ہونا پسند ہے. تجھے 11 کی کھیر پسند, اپنے مقدر کی بات ہے. تجھے حلوے کی دیگ پسند, اپنے مقدر کی بات ہے. لیکن مجھے صحابہ کا دامن چھوڑنا نہیں. آگے چلیے ایک مسئلہ اور پیش کرتا ہوں. ایک اور مسئلہ آ گیا کہ یہ دیوبند والا پیغمبر کریم کا علم نہیں مانتا. میں نے کہا نہیں میرا دوست, تو نے جھوٹ بولا ہے. اگر تو اپنے علماء کی کتاب کو دیکھتا, تیرا بہت بڑا عالم گجرات کا تیرا ہیڈ مفتی جس کو تو حکیم الامت کہتا ہے, یہ مفتی احمد یار نعیمی اپنی کتاب جال حق میں لکھتا ہے صفحہ 66 پر کہ دیوبند والا ساری کائنات سے زیادہ پیغمبر کا علم مانتا ہے. میں نے کہا ایک دلیل, دوسری دلیل سن لے. تیرا بہت بڑا عالمی بہاول پور کا بہت بڑا تیرا شیخ القرآن فیض احمد اویسی لکھتا ہے اپنی کتاب احسن البیان میں کہ دیوبند اینڈ کمپنی کو اعتراف ہے کہ رحمت کائنات کا علم مبارک ساری کائنات سے زیادہ ہے. میں نے کہا اب چھوڑ دے اس بات کو, دیوبند والا ساری کائنات سے زیادہ پیغمبر کا علم مانتا ہے. وہ کہتا ہے جناب علم تو میں بھی مانتا ہوں. میں نے کہا نہیں جناب, میرے پاس خالص الاعتقاد موجود ہے. اس خالص الاعتقاد کے صفحہ 6 پہ تیرا مولوی احمد رضا خان لکھتا ہے کہ جناب سن لو, رحمت کائنات کا علم مبارک ساری کائنات سے زیادہ ہے. لیکن یاد رکھو آگے کہتا ہے کہ جناب ساری کائنات سے تو آقا کا علم زیادہ ہے, لیکن شیطان کے علم کو کہا ہے کہ حضور سے ہرگز وسیع تر نہیں, یعنی وسیع ہے وسیع تر نہیں. میں نے کہا دیوبند والا رحمت کائنات کے علم کو ساری کائنات سے زیادہ مانے, وہ گستاخ جا بنا. تو کہے کہ شیطان کا علم زیادہ, تو عاشق کیسے جا ٹھہرا؟ اب آپ بتائیے عقیدہ دیوبند والا ادب والا یا عقیدہ میرے مقابل کا ادب والا؟ کس کا؟ بولو 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 بولو, کس کا ادب والا ہے؟ آگے چلیے آگے چلیے. میں اور بات کرتا ہوں. کہتا ہے جناب من تو علم غیب نہیں مانتا, تو کہتا ہے کہ نبی کو علم غیب نہیں تھا. میں نے کہا فیصلہ تیری کتاب پہ رہ گیا. تیرا مولوی جال حق والا مفتی احمد یار نعیمی لکھتا ہے اپنی کتاب جال حق صفحہ 122 پہ, کہتا ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے
بچیوں نے شعر پڑھا وفینا نبی یعلم ما فی غد، ہمارے اندر ایسا آدمی ہے، ایسے نبی ہیں، ایسے محترم ہیں جو کل کی بات جانتے ہیں۔ کیا شعر پڑھا؟ بچیاں کہنے لگی کہ ہمارے اندر نبی ہیں جو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو چھوڑ دو اور وہی بات کہو جو تم پہلے کہہ رہی تھی۔ اب آپ دیکھیے مولوی احمد یار صاحب لکھتے ہیں کہ محدثین نے یہ کہا ہے کہ چونکہ علم غیب کی نسبت حضور کو اپنی طرف پسند، بولو بولو بولو، حضور کو علم غیب کی نسبت اپنی طرف پسند۔ اچھا اب آپ بتاؤ اگر علم غیب کی نسبت ہم حضور کی طرف کریں تو حضور کو، بولو بولو یار، پسند نہیں آتی، اور اگر نہ کریں تو ہمارا دوست غصے ہوتا ہے۔ اب ہم کیا کریں؟ اگر علم غیب کی نسبت رحمت کائنات کی طرف کرتے ہیں تو سرکار نالا اور ناراض ہوتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھو، ساری کائنات قربان کی جا سکتی ہے لیکن آقا کی ذات کو ناراض نہیں کیا جا سکتا۔ آئیے تفسیر مصری کو اٹھائیے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ کتاب، حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی لکھتے ہیں جو لوگ ان چیزوں کا ارتکاب کرتے ہیں جن کو رحمت کائنات ناپسند فرماتے ہیں تو وہ حضور کو تکلیف دینے کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ میں نے کہا میرا دوست تیرا عقیدہ ہے کہ حضور کو علم غیب تھا، تو علم غیب کی نسبت حضور کی طرف کر کے حضور کو ناراض کرتا ہے۔ اب آپ بتائیے عقیدہ میرا شان رسالت کے مطابق یا عقیدہ میرے دوست کا شان رسالت کے مطابق؟ بولو 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 یار۔ اگر اگر اس پہ کسی کو اشکال ہے تو وہ بھی ہم سن سکتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ ہاں لیکن اگر میرے دلائل ایسے ہیں کہ وزنی ہے اور ان سے اختلاف نہیں تو پھر تو ماننا پڑے گا۔ آگے بڑے اختصار سے، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا، کافی سارے ہمارے مہمان تشریف فرما ہے تو میں تو ایک ان کا ادنا سا طالب علم اور حضرت شیخ کے حکم پہ وہاں سے آیا ہوں۔ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا محمد الیاس گھمن صاحب حافظہ اللہ تعالی، ان کا حکم تھا میں حاضر ہو گیا ہوں۔ ہم تو ان کے شاگرد ہیں، یہ ان کے علم کی تھوڑی سی جھلک میں عرض کر رہا ہوں۔ ہمارے جیسے جو ان کے شاگرد ہیں ان کی یہ چھوٹی چھوٹی آپ کو جھلکیاں ہم دکھا رہے ہیں تو ہمارے شیخ کا عالم کیا ہے۔ خیر توجہ کیجئے، میں بات آگے لے کے چلتا ہوں۔ میں نے کہا ایک مسئلہ میرے دوست نے اٹھایا، کہتا ہے جناب تو پیغمبر کو حاضر ناظر نہیں مانتا۔ میں نے کہا یاد رکھ بات کو، دیوبند کا عقیدہ بھی سن پھر اپنی بات بھی سامنے لا۔ میں نے کہا دیوبند کا عقیدہ یہ ہے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم روضہ انور میں تشریف فرما ہے، آپ کی نبوت کے انوار پوری کائنات کے اندر موجود ہے۔ اور اگلی بات سن، تیرا عقیدہ یہ ہے کہ سرکار ہر جگہ موجود ہے، دیوبند والے کا عقیدہ یہ ہے کہ سرکار روضہ پاک میں موجود ہے۔ اب آپ بتاؤ، خدا آپ سب کو روضہ پاک کی حاضری نصیب فرمائے۔ اب آپ بتائیے، آپ لوگ روضہ پاک پہ حاضر ہو، وہاں جا کے کیا کرتے ہیں؟ اونچی آواز سے کرتے ہیں سلام، وہاں زور زور سے سلام پڑھتے ہیں۔ کیسے پڑھتے ہیں؟ علماء نے ادب لکھا ہے کہ رحمت کائنات کا ادب یہ ہے وہاں انتہائی آہستہ آواز میں پڑھے۔ دو طبقے ہیں، میں کہتا ہوں جناب نہ تجھے وہاں جانے کا حق ہے نہ اسے وہاں جانے کا حق ہے۔ یہ کہتا ہے کہ پیغمبر نہ یہاں سنتے ہیں نہ وہاں سنتے ہیں۔ میں نے کہا تو بھی نہ جا، اور یہ کہتا ہے کہ یہاں بھی سنتے ہیں وہاں بھی سنتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، قرآن کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا۔ اب آئیے دیوبند والے کا عقیدہ سن کہ رحمت کائنات یہاں نہیں سنتے وہاں سنتے ہیں۔ یہاں جو پڑھا جاتا ہے فرشتے پہنچا دیتے، جو کہے کہ یہاں بھی نہیں سنتے وہاں بھی نہیں سنتے، ان کو روضہ پاک پہ جانے کا حق ہے؟ ادھر ہی رہے۔ اور جو کہتے ہیں یہاں بھی سنتے ہیں وہاں بھی سنتے ہیں، یہ کس منہ سے جا رہے ہیں؟ کیوں جی؟ توجہ کر، میں کہتا ہوں اگلی بات سن، دیوبند والے کا عقیدہ کیا ہے؟ رحمت کائنات جہاں موجود ہے آواز کو پست کر دو،
خبردار اونچی آواز مت کرنا. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. وہاں رحمت کائنات تشریف فرما ہے آپ کی موجودگی کے اندر, وہاں اونچی آواز سے بات. ہم یہ کہتے ہیں اور یہ کیا کہتے ہیں کہ حضور ہر جگہ موجود ہے. اب آپ بتائیے ادب یہ کرتے ہیں یا ادب ہم کرتے ہیں؟ بولو بولو بولو. جہاں نبوت کو ہم نے مانا ہم نے ادب کیا یا نہیں کیا؟ بولو یار بولو. جہاں رحمت کائنات کو ہم نے مانا ہم نے ادب کر کے دکھایا. جہاں اس نے مانا بے ادبی کر کے دکھائی. ایک دلیل اور دیتا چلا جاؤں. اس کے مفتی احمد یار نعیمی نے لکھا جال حق کے اندر کہ نگاہ نبوت سے وہ چیز بھی پوشیدہ نہیں جو رات کو چھپ کر ہم کوٹھڑی میں کرتے ہیں. سوال آپ پہ رہ گیا کہ جناب کوٹھڑی میں چھپ کر کیا کیا جاتا ہے؟ میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا, ہر آدمی سمجھ آئے گا. کہتے ہیں نبوت کی نگاہ سے وہ چیز بھی پوشیدہ نہیں جو انسان چھپ کر کوٹھڑی میں کرتا ہے. میں کہتا ہوں یہ اس کا عقیدہ. میرا عقیدہ کیا ہے؟ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو خدا نے شرم و حیا کا پیکر بنایا. ساری کائنات کی شرم اکٹھی کر لی جائے, آمنہ کے در یتیم کی شرم کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. میں نے کہا توجہ کر, احادیث کے اندر واقعہ مشہور ہے. ایک صحابی شہید ہوئے, رحمت کائنات تشریف لے گئے اور آپ نے وہاں جا کر اپنے چہرہ انور کو پھیر لیا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ چہرہ انور کیوں پھیر لیا؟ اس کی کوئی وجہ ارشاد فرمائیے. سرکار فرماتے ہیں دو حوریں اس کے وجود کے ساتھ ملنے میں لڑ رہی تھی اور ان کی لڑائی میں ایک کی پنڈلی ننگی ہو گئی. میں نے چہرہ بولو بولو. ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ سرکار شرم و حیا والے, اور اس بے ایمان کا عقیدہ کیا ہے کہ رات کو چھپ کر جو ہم کام کرتے ہیں وہ بھی نبوت دیکھتی ہے. میں نے کہا یار یہ ہے بھی ایسے لوگوں کا گروہ, اس نے نبوت کو بھی ان کاموں پہ جو ہے نا کہا کہ دیکھو, اور انہوں نے ولیوں کو بھی یہی کام لگا دیا. آپ کہو گے کہ یار یہ بھی تو کہتے ہیں کہ ولیوں کو نہیں مانتے. اچھا یہ کیسے مانتے ہیں وہ سنا دو آپ کو. چھوٹی سی بات سنا کے میں آگے چلتا ہوں. مولوی احمد رضا خان کی ایک کتاب ہے ملفوظات. اس ملفوظات میں لکھا ہے کہ ایک بزرگ اپنے پیر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا. پیر صاحب نے کہا تو بڑا بے ایمان آدمی ہے. اس نے کہا حضرت کیا ہوا؟ اس نے کہا تو ایسا ویسے. اس نے کہا حضرت بات کیا ہے؟ وہ کہنے لگے اوے رات کو تو ایک بیوی جاگتی تھی اور دوسری کے ساتھ ہم بستر تھا. اس نے کہا حضرت نہیں وہ تو سوئی ہوئی تھی. کہتے نہیں وہ سو نہیں رہی تھی, ایسے آنکھیں بند کیے ہوئے تھی. اس نے کہا حضرت آپ کو کیسے پتا چلا؟ اس نے کہا واہ بھائی واہ, وہاں کوئی چارپائی خالی بھی تھی؟ اس نے کہا ہاں جی وہاں میں بیٹھا ہوا تمہارا تماشا دیکھ رہا تھا. اچھا آپ بتاؤ یہ ولیوں کو ماننا ہے؟ بولو بولو بولو. یہ ولیوں کو ماننا ہے؟ میں کہتا ہوں نہیں جناب, ولیوں کو دیوبند والا مانتا ہے. ہاں اس پہ بھی حوالے عرض کروں گا. اولیاء کو ماننا ہمارے پاس ہے, اولیاء کو پوجنا تیرے پاس ہے. اگر تو یہ کہے کہ دیوبند والا اولیاء کو پوجنا شروع کر دے, یہ ہو نہیں سکتا. اگر تو یہ کہہ دے کہ دیوبند والا اولیاء کو ماننا چھوڑ دے, یہ بھی نہیں ہو سکتا. ایک بات ہم نہیں کر سکتے, ایک بات تو نہیں کر سکتا. دیوبند والا اولیاء کو ماننا نہیں چھوڑ سکتا اور تو اولیاء کو پوجنا نہیں چھوڑ سکتا. آپ دیکھو پوجتا کون ہے اور مانتا کون ہے. ٹھیک ہے نا جی, آگے چلیے. بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ یا میں ایسے کو پانی کے اندر مدانی مار رہا ہوں؟ پانی میں بھی مدانی ماری جاتی ہے نا. ہاں بندے کو بات سمجھنا ہے تو پھر تو مزہ نہیں ہے نا. بات سمجھنی ہے اور انشاءاللہ ہم اپنے موقع پہ مضبوط دلائل رکھتے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہاں ہمارا ایک مشن ہے, منشور ہے, دستور ہے, اور ہمارا ایک طرز ہے کہ کسی کو کچھ کہو نہیں, اپنا عقیدہ چھوڑو نہیں. اگر کوئی بندہ یہ سمجھے کہ یہ تو ڈر گئے, یہ تو بولنا نہیں آتا ان کو, ان کے پاس تو دلائل نہیں, ایسی بات نہیں ہے. ہم امن و امان والے لوگ ہیں اور ہم امن کا راستہ اختیار کرتے ہیں. اپنے لوگوں کو تو اپنے دلائل سمجھا سکتے ہیں نا بھائی.
کیوں جی؟ باقی تمہارے اوپر کیچڑ ہم نہیں اشار رہے کہ تمہارے عقائد ایسے ہیں، نظریات ایسے ہیں، تمہارے فلاں بزرگوں نے ایسی گستاخی کی ہے، حضور کی، حضرت عائشہ کی گستاخی کی ہے، یہ باتیں اس محفل میں نہیں ہیں۔ ہاں اگر میرے اکابر پہ کیچڑ اچھالا پھر معافی نہیں ہے۔ یہ لاہور کے اندر یہ مفتی ڈاکٹر اشرف جلالی، یہ یہاں بھی آتا رہتا ہے، اس ڈاکٹر اشرف جلالی نے لاہور کی سرزمین پر عقیدہ توحید سیمینار کیا۔ اس عقیدہ توحید سیمینار میں پورے مجمع کو کہنے لگا، اوئے شیرا والا باغ کی طرف سارے رخ کر کے احمد علی لاہوری پہ لعنت بھیجو۔ میں وہاں جا کے لاہور کے اندر کہہ آیا ہوں، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اس دفعہ تجھے چھوٹ ہے، آئندہ اگر میرے اکابر کے خلاف تیری زبان اٹھی تو میں تیرے مولی احمد رضا خان کی ہڈیاں بریلی سے اکھیڑ کے لاہور کے اس چوک میں لا کے رکھوں گا اور اس پہ جوتے برساؤں گا، پھر تجھے پتہ چلے گا کہ اکابر کے خلاف بد زبانی کرنا کتنا بڑا جرم ہے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ میرے اکابر محفوظ رہیں تو پھر میرے اکابر کو بھی کچھ نہ کہنا۔ یار صحیح بات ہے نا؟ اگر ایک آدمی ہمارے اکابر کو معاف نہیں کرتا تو کیا خیال ہے ہم معاف کر دیں؟ بولو یار۔ شریعت نے ہمیں نرمی بھی سکھائی ہے، شریعت نے ہمیں سختی بھی سکھائی ہے۔ جہاں نرمی ہے ہم بستر رکھتے ہیں کندھے پہ اور جناب چلتے ہیں، مارے بھی کھاتے ہیں، کہتے بھی کچھ نہیں، ایسے ہی ہے۔ اور جہاں سختی کی ضرورت ہوتی ہے پھر علاج بھی کرتے ہیں، یہ سرکار نے سکھایا ہے۔ ہاں عبداللہ ابن خطل کا واقعہ بخاری کتاب المغازی میں موجود ہے۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا یہ ابن خطل جہاں ملے قتل کر دو۔ صحابہ آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ابن خطل کعبہ کے غلاف میں لپٹا ہوا ہے۔ حضور نے فرمایا وہی قتل کر دو، اس کو کعبے کا غلاف بھی امن نہیں دیتا۔ پتہ چل گیا جہاں امن کی بات ہے امن کی کریں گے، اور جب پانی سر سے گزرتا نظر آئے پھر ہمیں سختی بھی کرنی روا ہے، پھر شریعت سختی کا بھی سبق دیتی ہے۔ پھر ایسی بات نہیں ہے کہ ساری زندگی لکھتا نہیں جلدی رکھ رہے سی ہیں جی، یہ زبان بھی سمجھ آتی ہے؟ نہیں آتی۔ آپ ساری زندگی ہم نے جو ہے نا مارے تو نہیں کھانی نا، اور کبھی کبھی تو جواب بھی دینا ہے۔ یہ بھی جناب ابو بکر صدیق نے سمجھایا۔ ایک کافر آیا کہنے لگا صلح حدیبیہ کے موقع پر، کہتا ہے جناب حضور سے گفتگو ہوتی رہی اور جاتے ہوئے کہنے لگا یہ آپ کے ساتھی آپ کو چھوڑ جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ عمر نہیں بولے، جس کی زبان پہ حق آتا ہے ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر و قلبی، عمر نہیں بولے جو اشداء علی الکفار کے مظہر ہے وہ بولے ہیں، جو رحماء بینہم کا مظہر ہے وہ بولے ہیں، جو انتہائی نرمی رکھنے والے جناب ابو بکر صدیق۔ اللہ اکبر۔ خدا نے بلوایا بھی تو اس سے اور بتا دیا کہ یہ صرف شدت کی بات نہیں، حقیقت بھی یہی ہے، جب پانی سر سے گزرے تو پھر نرمی نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر فرمانے لگے، بخاری میں ہے، فرمایا امسس بزر اللہ، تو جا شیطان کی شرمگاہ چاٹ، تو جا لات کی شرمگاہ کو چاٹ۔ تو کہتا ہے کہ ہم محمد کریم کا ساتھ چھوڑ جائیں گے، یہ نہیں ہو سکتا۔ دیکھو اس کی بات کے مقابلے میں جناب ابو بکر نے اینٹ کا جواب پتھر سے دیا ہے، اور یہ سکھا دیا انسانیت کو جب بات برداشت سے گزر جائے پھر اینٹ کا جواب پتھر سے دینا، یہ بھی دین ہے، یہ بھی ایمان ہے، یہ بھی شریعت ہے، اور یہی محمدیت ہے۔ ہاں برداشت کی حد ہے، برداشت کریں گے، لیکن جب برداشت حد سے گزر جائے گی پھر نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صدیق اکبر، سر بکف سر بلند، غیرت مند۔ آپ لوگ تشریف رکھتے تو بڑا اچھا ہوتا، آپ لوگ بھی تھک جائیں گے، میں بھی آپ کو دیکھ دیکھ کے تھک رہا ہوں۔ آپ بھی تشریف رکھیں، تشریف رکھیں، درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا۔
خیر میں عرض کر رہا تھا جناب، ایک آدمی کہتا ہے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شرم و حیا کے پیکر ہے، اور دوسرا آدمی کہتا ہے نہیں جناب، میاں بیوی کی ہم بستری کو بھی پیغمبر دیکھتے ہیں۔ اب فیصلہ آپ پہ رہ گیا، فیصلہ عوام کے سر پہ ہے۔ اب آپ بتاؤ عقیدہ کس کا ادب والا ہے؟ کیا جو یہ کہتا ہے کہ رحمت کائنات یہ رات کی ہم بستری کو بھی دیکھتے ہیں اس کا ادب والا ہے، یا جو یہ کہتا ہے کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیکھتے اس کا ادب والا ہے؟ علماء دیوبند کا عقیدہ یہی ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی باتیں نہیں فرماتے، اور اس میرے مد مقابل کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور دیکھتے ہیں۔ اور آگے آئیے، یہ کہتا ہے کہ حضور حاضر ہے، میں کہتا ہوں نہیں جناب، رحمت کائنات حضور ہے، حضور اور حاضر میں کیا فرق ہے؟ کہتا ہے جناب موٹا سا فرق ہے، اور موٹا سا فرق آپ بھی سمجھیے، حاضر اس کو کہتے ہیں جو کسی کے دربار میں آئے، اور حضور اس کو کہتے ہیں جس کے دربار میں لوگ آتے ہیں۔ میں نے کہا بات سمجھ آ گئی؟ دیوبند والے کا عقیدہ سن لے، حضور رحمت کائنات حضور ہے، ساری خلقت چل کے آقا کے روضے پہ حاضری دیتی ہے۔ اور تیرا عقیدہ کیا ہے؟ آ گئے تاج والے ہیں جی، پڑھو دم بدم درود، حضرت بھی ہے یہاں موجود، کبھی ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، تو پیغمبر کو اپنے ہاں بلاتا ہے۔ دیوبند والا پیغمبر کے قدموں میں حاضر ہوتا ہے۔ پھر آپ سے پوچھتا ہوں، شان رسالت کے مطابق عقیدہ دیوبند کا ہے یا تیرا ہے؟ اگر آپ یہی بات کہو نہیں جناب، دیوبند کا عقیدہ پیغمبر کریم کے شان کے مطابق، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کے مطابق، پھر مجھے کہنے دیجئے کہ جو شرف خدا نے اس دھرتی پر اس وقت علماء دیوبند کو دیا ہے، رحمت کائنات کی عقیدت و محبت کا، حجت الاسلام کو دیکھ، بانی دارالعلوم دیوبند کو دیکھ، مولانا نروتوی رحمت اللہ علیہ تشریف لے چلے روضہ پاک کی حاضری کے لیے، کئی میل پہلے جوتے اتار دیے۔ ساتھی کہنے لگے جناب حضرت آپ یہ جوتے اتارے ہیں یہ کیوں؟ فرمایا تو دیکھتا نہیں ہے سرکار کا روضہ نظر آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا حضرت وہ بات ٹھیک ہے آپ کی، لیکن پتھریلی زمین ہے، آپ کے پاؤں لہو لہان ہو جائیں گے۔ فرمایا کوئی بات نہیں، ننوتوی یہ برداشت کر سکتا ہے، لیکن رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب میں جوتا نہیں پہنے گا۔ حضرت کیوں؟ فرمایا اس لیے ہو سکتا ہے سرکار کے یہاں قدم مبارک لگے ہو اور میرا جوتا اوپر آ جائے۔ میں کہتا ہوں جناب ننوتوی کو دیکھ، حضرت ننوتوی سے کسی نے پوچھا حضرت آپ کو یہ گلاب کا پھول کیوں زیادہ محبوب ہے؟ حضرت فرمانے لگے یار ایک حدیث میں آتا ہے کہ یہ گلاب کا پھول حضور کے پسینہ مبارک سے بنا ہے، اس لیے محبت رکھتا ہوں۔ اور شیخ ننوتوی کو دیکھ، حضرت ننوتوی سے کسی نے پوچھا یا حضرت یہ سبز رنگ کا جوتا پہننا جائز ہے؟ فرمایا نہیں، کیوں؟ روضہ کا رنگ سبز ہے۔ اور مولوی احمد رضا سے پوچھتے ہیں لوگ حضرت سبز جوتا پہنا جا سکتا ہے؟ کہتا ہاں پہننا جائز۔ اب بھی وہ عاشق اور یہ گستاخ، حیرت کی بات نہیں۔ خیر آگے چلیے، میں اپنی دلیل کو آگے لے کے چلتا ہوں، وقت بڑا مختصر ہے۔ میں نے کہا ایک اور مسئلہ تیرے سامنے رکھتا ہوں۔ میرا دوست کہتا ہے کہ دیوبند والا پیغمبر کریم کو مختار کل نہیں مانتا۔ میں نے کہا تیری عقل خراب ہے، اس لیے کہ مختار کا معنی چنا ہوا، کل کا مطلب ہے تمام، یعنی تمام مخلوقات میں سے چنی ہوئی شخصیت پاک پیغمبر کو دیوبند والا ساری کائنات سے چنا ہوا مانتا ہے، ساری کائنات سے زیادہ منتخب کیا ہوا مانتا ہے، ساری کائنات سے زیادہ محبوب خدا مانتا ہے۔ میں نے کہا آگے دیکھ تو کیا سمجھتا ہے مختار کل کا معنی؟ وہ کہتا ہے مختار کل کا معنی یہ ہے خدا نے سارے اختیارات پاک پیغمبر کو دے دیے۔ میں نے کہا یار تیری یہ بات عقیدہ شفاعت کے ساتھ ٹکرا رہی ہے، عقیدہ شفاعت کے ساتھ ٹکرا رہی ہے۔ کہتا ہے وہ کیسے؟ میں نے کہا اگر تو پیغمبر کریم کو تمام اختیارات کا حامل مانتا ہے پھر تو شفاعت رسول کا منکر ہے، اس لیے شفاعت تو وہ کرتا ہے جس کے ہاتھ میں تمام اختیار نہ ہو، شفاعت اس کو کی جاتی ہے جس کے ہاتھ میں تمام
اختیارات ہو، اللہ کے پاک پیغمبر قیامت کے دن رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں گے، خدا سے مانگیں گے. میں کہتا ہوں سمجھ آ گئی، مانگنے والے یہ ہے اور وہ دینے والا ہے. سمجھ آ گئی وہ مختار کل ہے اور یہ مختار کل نہیں ہے. سمجھ آ گئی کہ وہ خدا ہے اور یہ مصطفیٰ ہے. سمجھ آ گئی کہ جو رحمت کائنات کو مختار کل مانتا ہے وہ پاک پیغمبر کے شاف معاشر ہونے کا منکر ہے. میں نے کہا پھر آپ بتا، ایک معنی تو مانتا ہے، ایک معنی میں مانتا ہوں. تیری بات سے پاک پیغمبر کی شان گھٹتی ہے یا بڑھتی ہے؟ بولو 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 یار. تو شان رسالت کا منکر ہے. دیوبند والے کا عقیدہ دیکھ، اس کی بات سے آقا کی شان بالکل دوبارہ نظر آتی ہے. تو کیسے کہتا ہے کہ دیوبند والا رحمت کائنات کی شان نہیں مانتا؟ میں نے کہا آ گیا تو میلاد مناتا ہے؟ کہتا ہاں مناتا ہوں. میں نے کہا کیوں مناتا ہے؟ کہتا حضور کی محبت کے اندر مناتا ہوں. میں نے کہا تیرا جلوس کب نکلتا ہے؟ کہتا ہے 12 ربیع الاول کو نکلتا ہے. میں نے کہا آ پھر سن، یہ 14 صدیوں سے یہ 13 صدیاں تک یہ 12 ربیع الاول کو لوگ وفات کا دن کہتے تھے. میرے پاس موجود ہے رسائل میلاد محبوب، اس کے صفحہ 330 پہ لکھا ہے بریلویوں نے ایک کمیٹی بنائی جس کے اندر نور بخش توکلی ہے، جس کے اندر پیر جماعت علی شاہ ہے. انہوں نے جا کر انگریز کو منت کی، حماجت کی کہ جناب 12 ربیع الاول کو وفات کا دن ختم کر کے عید میلاد النبی بنا دی جائے. لکھا ہوا پڑھیں آپ. 13 صدیاں تک قوم کیا کہتی تھی؟ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کس کو کہا جا کے؟ انگریز مامے دا پتر لگتا ہی نہ. کیوں جی انگریز کو کیوں کہا؟ اور یہی وجہ ہے آج بھی انگریز تعاون کر رہا ہے. یہ 2009 میں اخبار موجود ہے ہمارے پاس، 12 جنوری کی ایکسپریس اخبار فیصل آباد کی چھپی ہوئی. صاف امریکہ کا بیان ہے کہ 2009 میں سنی اتحاد کونسل کو ہم نے امداد دی ہے. امریکہ کا ہاتھ ہے. میلاد کیوں منایا؟ سر پہ ہاتھ کس کا؟ انگریز کا. میں نے کہا ایک اور بات کی طرف بھی توجہ دلاؤں گا. انگریز نے کیوں کہا چلو ٹھیک ہے ہم اس کو عید میلاد النبی لکھ دیتے ہیں؟ توجہ رکھنا، انگریز میرے نبی کا دشمن ہے. کون ہے؟ میرے نبی کا دشمن ہے. تم دشمن کو خوش کرتے ہو کس طرح؟ انگریز چاہتا یہ ہے کہ مسلمان اپنے پیغمبر کی وفات پہ خوشیاں اور جشن منائیں. اب آپ بتائیے کہ دیوبند والے کے عمل سے انگریز خوش ہوتا ہے یا میرے مد مقابل کے عمل سے انگریز خوش ہوتا ہے؟ اگر میرے مد مقابل کے عمل سے انگریز خوش ہو پھر مجھے کیوں کہتا ہے کہ تو پیغمبر کی شان نہیں مانتا؟ میں نے کہا تو نے دیوبند والے کو سمجھا نہیں ہے، تمہیں اہل السنت والجماعت کا عقیدہ سمجھا نہیں ہے. میرا دوست میرے عمل سے نہیں تیرے عمل سے انگریز خوش ہو کے پیغمبر کی وفات پہ جشن تو مناتا ہے. اور ایک بات اور بھی کرتا چلا جاؤں، سرکار کی ولادت صبح صادق کے وقت ہے، سرکار کی وفات چاشت کے وقت ہے. میرا دوست جلوس کس وقت نکالتا ہے؟ یہ اس وقت نکالتا ہے جب چاشت کا وقت ہوتا ہے. میں نے کہا یار تیرا جلوس اس وقت کیوں نکلتا ہے جب سرکار کی وفات کا وقت ہے؟ اب آپ بتائیے کہ شیطان، یہ ایک بات اور کرتے چلا جاؤں، سب سے پہلے جناب آدم کی وفات پہ شیطان نے خوشی منائی. یہ خزینۃ المبلغین کتاب موجود ہے، اس کے صفحہ 139 پہ یہ الیاس عطار قادری کا مرید لکھتا ہے کہ شیطان نے حضرت آدم کی وفات پر خوشی منائی اور بھنگڑا ڈالا اور رقص کیا. میں کہتا ہوں جناب مجھے یہ بتاؤ، اگر جناب آدم کی وفات پہ شیطان خوشی منائے وہ مردود ہو جائے، اور اگر تو رحمت کائنات کی وفات پہ خوشی منائے تو تو کیسے پیغمبر کا عاشق سمجھ آ سکتا ہے؟ اور اگلی بات کہتے چلا جاؤ، یہ کتاب موجود ہے سفید جھوٹ. اس کتاب کے اندر ان کے اپنے علماء نے لکھا ہے کہ بعض لوگ سفر کے آخری مہینے آخری ہفتہ کے اندر جشن مناتے ہیں،
خوشی مناتے ہیں کہ جناب ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن صحیح صحت یاب ہوئے تھے، اور مولوی کہتا ہے، ان کا ہیڈ مولوی کہتا ہے نہیں جناب اس دن تو حضور بیمار ہوئے تھے، اس لیے تم اگر حضور کی بیماری کے وقت خوشی مناؤ گے تو تم شان رسالت کے منکرین بن جاؤ گے۔ میں نے کہا ایک آدمی پیغمبر کریم کے بیمار ہونے کے دن جشن منائے وہ تو شیطان بنے، وہ تو شیطان کے ساتھ رسالت کا منکر جا بنے، اور اگر جو سرکار کی وفات پہ جشن منائے وہ شیطان نہیں ہوگا۔ بولو بولو یار، میں اپنی دلیل تو نہیں لا رہا، ان کی دلیل لا رہا۔ آخری بات انہوں نے شعر لکھا، کتاب میرے پاس موجود ہے، میلاد النبی عید کیوں؟ کہتا ہے سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اس کے صفحہ 10 پہ شعر موجود ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جو ان کی مروجہ خوشی نہ منائے وہ کون ہے ان کے نزدیک؟ بولو بولو یار، بات ختم کرنے لگا ہوں۔ کہتا ہے جناب جو مروجہ خوشی نہ منائے وہ شیطان ہے۔ میں نے کہا چلو تیری بات کو ایک لمحے کے لیے مانتا ہوں، یہ تیرا جلوس کب نکلا؟ کہتا ہے 1932 کے اندر جلوس نکلا ہے۔ کب نکلا؟ سب سے پہلا جلوس 1932 میں نکلا ہے۔ میں نے کہا آ گیا، یہ تیرا جشن کب رونق افروز ہوا؟ یہ کہتا ہے یہ 1932 کے بعد ہوا۔ میں نے کہا ڈھول کب سے شروع ہوا؟ کہتا ہے 1932 کے بعد شروع ہوا۔ میں نے کہا رقص کب سے شروع ہوا؟ کہتا ہے 1932 کے بعد شروع ہوا۔ میں نے کہا کیک کاٹنا کب سے شروع ہوا؟ کہتا ہے 1932 کے بعد شروع ہوا۔ میں نے کہا عورتوں اور مردوں کا یہ جلوس میں مل کے شرکت کرنا کب شروع ہوا؟ کہتا ہے 1932 کے بعد ہوا۔ میں نے کہا یہ مدنی منع کب جلوس میں جانے لگے؟ کہتا ہے 1932 کے بعد ہوا۔ میں نے کہا اچھا تو بتا تیرے مولوی احمد رضا خان کی وفات کب ہے؟ کہتا ہے 28 اکتوبر 1921 کے اندر میرے مولوی احمد رضا خان کی وفات ہے۔ میں نے کہا پھر بات مجھے سمجھ آ گئی، تیرے مولوی احمد رضا خان نے جلوس بھی نہیں نکالا، تیرے مولوی احمد رضا خان نے جشن بھی نہیں منایا، تیرے مولوی احمد رضا خان نے جھنڈیاں بھی نہیں لگائی، تیرے مولوی احمد رضا خان نے کیک بھی نہیں کاٹا، تیرے مولوی احمد رضا خان نے بھنگڑا اور رقص بھی نہیں کیا۔ اگر یہ مروجہ کام ہم نہ کریں، ہمیں تو کہتا ہے کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، اور اگر تیرا مولوی احمد رضا خان نہ کرے تو وہ سوچنے کی بات ہے یا نہیں؟ میں نہ کروں تو مجھے کیا کہتا ہے؟ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں اور مولوی احمد رضا نہ کرے تو وہ بزرگ ہے۔ حیرت کی بات نہیں؟ اچھا آپ بتائیے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و وفات جب ایک دن میں اکٹھے ہو جائیں، پھر آپ سے میں پوچھتا ہوں، بلکہ اپنے دوست سے پوچھتا ہوں، اپنے مد مقابل سے پوچھتا ہوں، یار تو بتا تیرے بیٹے کی شادی ایک تاریخ کو ہے، اسی تاریخ کو تیری والدہ کا انتقال ہو جاتا ہے، تو کیا کرے گا؟ والدہ کو لپیٹ کر پیٹی میں رکھ دے گا کہ یہ شادی کے بعد میں تجھے نکال کے دفن کروں گا، یا شادی کو ملتوی کر دیتا ہے؟ آپ کہو گے نہیں جناب ہمارا معاشرہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے اگر وفات اور جشن ایک دن میں آ جائے تو پھر وفات کا اثر غالب ہوا کرتا ہے، جشن کو مؤخر کر دیتا ہے۔ میں نے کہا یہی بات صحابہ کرام کہتے تھے۔ بہت بڑا ان کا مولوی، ان کا شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری لکھتا ہے، اس کی کتاب میلاد النبی ہے، اس کے صفحہ 454 اور 455 پہ کہتا ہے جناب جب بھی 12 ربیع الاول کا دن آتا تھا صحابہ کرام پہ خوشی کی بنسبت غم غالب ہو جایا کرتا تھا۔ میں نے کہا مجھے تو بتا شان نبوت کے لائق صحابہ کی اتباع ہے یا اپنی مرضی ہے؟ شان نبوت کے لائق صحابہ کی پیروی ہے یا اپنی طرف سے اختراع کرنا ہے؟ شان نبوت کے لائق رحمت کائنات کے شاگردوں کی بات کو ماننا ہے یا مولوی احمد رضا خان کو ماننا ہے؟ ایک طرف مولوی احمد رضا خان کی تعلیمات، ایک طرف صحابہ کی تعلیمات۔ اور اگلی بات بھی کرتا چلا جاؤں، صحابہ کیا کہتے ہیں؟ یہ میرے پاس کتاب موجود ہے، نطق الہلال آنا جانا نور کا، اس کتاب کے صفحہ 21 پر مولوی احمد رضا خود لکھتا ہے، کہتا ہے صحابہ کرام میں سے ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس ہے، دوسرے
دوسرے صحابی حضرت جبیر ابن مطعم ہے، اور جبیر ابن مطعم کوئی معمولی آدمی نہیں، علم انصاف کا بہت بڑا ماہر ہے۔ یہ دونوں بزرگ، یہ دونوں صحابہ کرام، یہ دونوں پیغمبر کریم کے یہ شاگردان رشید رحمت کائنات کے تربیت یافتہ فرماتے ہیں حضور کی ولادت 8 ربیع الاول کو ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، صحابہ کہے حضور کی ولادت 8 ربیع الاول کو ہے، اور میرا دوست کہے حضور کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہے، تو پھر مجھے کہنے دینا ایک طرف صحابہ کا طرز عمل ہے، ایک طرف صحابہ کی بات ہے، ایک طرف مولوی احمد رضا خان کی بات ہے۔ میں کہوں گا یار میرے لیے صحابہ کرام اوفق ہے، میرے لیے صحابہ کرام اولا اور اعلیٰ ہے۔ شان نبوت کو جتنا صحابہ نے سمجھا ہے، شان رسالت کو جتنا صحابہ نے سمجھا ہے، شان رسالت کو جتنا صحابہ نے سمجھایا ہے، اتنا کسی نے۔ اب صحابہ کی مانے یا ان کی مانے؟ بولو 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 بولو، کس کی مانے؟ اب آپ کی مرضی کی بات ہے۔ میں نے دونوں رخ کھول کے دکھا دیے ہیں کہ ہمارا طرز صحابہ کرام کے پیچھے ہے، اور ان کا طرز مولوی احمد رضا خان کے پیچھے ہے، اور میں نے ایسے دلائل بھی آپ کے اندر چھوڑ دیے ہیں کہ آپ ان دلائل کے اندر غور کیجئے کہ دیوبند کا عقیدہ شان رسالت کے ساتھ ادب و احترام والا نظر آتا ہے، یا ان کا عقیدہ ادب و احترام والا نظر آتا ہے۔ اگر دیوبند کا عقیدہ اہل و سنت والجماعت کا عقیدہ شان رسالت کے مطابق اور موافق نظر آتا ہے، تو پھر آپ کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ سنی کون ہے بھائی؟ بولو بولو بولو، سنی کون ہے؟ اچھا آخری بات میری ختم ہو گئی۔ ایک چیز صرف دکھانی ہے کہ یہ کہتے ہیں ہم عاشق ہیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ عشق کیسا ہے۔ اب آپ خود دیکھیں اور فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ کیا یہ شان رسالت کے ساتھ ان کا عقیدہ، یہ نظریہ موافقت کھاتا ہے؟ یہ کتاب دیکھیں، غور سے دیکھیں اس کو، فیصلے میں جلدی نہیں کرنی، غور سے توجہ سے دیکھیں۔ اس کتاب پہ کسی چیز کا فوٹو نظر آ رہا ہے؟ توجہ سے توجہ سے، کس چیز کا ہے؟ کس چیز کا فوٹو ہے؟ بولو بولو، ویکھو ویکھو ویکھو، غور نال دیکھو، فیصلہ تسی کرنا ہے، کال کوئی نہیں سن، ابھی گھر بیٹھے ہیں۔ کس کا فوٹو ہے؟ وجود کس کا نظر آ رہا ہے؟ آپ قریب آ جائیں یا میں آ جاؤں؟ حضرت شیخ آپ ہی دیکھیں، اس کا فیصلہ کریں کس کا فوٹو ہے۔ کتا کس کا فوٹو ہے بھائی؟ اب اس کتاب کو اندر کھول کے پڑھے، قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں، اس کتاب کو کھول کے پڑھے، حضور کی شان لکھی ہوئی ہے، اس کتاب کو کھول کے پڑھے، حضور کی حدیثیں لکھی ہوئی ہیں۔ اب آپ ایمان سے بتاؤ، کسی شان اور رحمت کائنات کی ادب و احترام کے ماننے والے کا یہ کام ہو سکتا ہے؟ یہ ان کا بہت بڑا عالم، ان کے پاکستان کے جید علماء میں اس کا نام شمار ہوتا ہے، شیخ القرآن، فیض المحدثین، عمدۃ المحدثین، مولوی فیض احمد اویسی اس کا نام ہے، بہاول پور کا رہنے والا تھا۔ اس نے کتاب لکھی با ادب کتے، اوپر کتے کا فوٹو بنایا، اندر قرآن لکھتا ہے، اندر سرکار کا ارشاد لکھتا ہے۔ ایک کتاب اور بھی موجود ہے لیکن دکھاتا نہیں کہ اس کے اوپر بلی کا فوٹو بنا ہوا۔ چلو دکھائی دیں آپ، یہ دیکھو یہ کیا بلی نظر آ رہی ہے؟ کیوں جی؟ حضرات علماء دیکھو، کتاب کا نام ہے بلی کے خواب میں چھچڑے، نام دیکھو کیسے چون چون کے رکھا ہے، اوپر کیا بنائیے؟ اب آپ بتاؤ، جو کتاب پہ بلی کا فوٹو بنا کے اور اندر قرآن لکھے، حدیث لکھے، سرکار کا نام لکھے، آپ اس کو عاشق کہو گے؟ اگر یہ عاشق ہے تو پھر دنیا میں گستاخ شاید ڈھونڈنے سے بھی نہ ملے۔
اللہ تعالی ہمیں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و احترام، شان و مقام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و آبرو کے تحفظ کے لیے ہر وقت، ہر لمحہ، ہر آن، ہر گھڑی بیدار رہنے کی اور اس خدمت کے اندر اپنے وجود کو لگانے کی توفیق عنایت فرماوے۔ وأقول قولی ھذا